نحمدك يا رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أولي القدر العظيم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أو كما قال عز وجل: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أو كما قال عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أو كما قال عليه السلام: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا. أو كما قال عليه السلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أو كما قال عليه السلام: طلب العلم فریضة على كل مسلم. صدق اللہ ومولانا العظیم. میرے عزیز ہم عمر چھوٹے بڑے بھائیوں، بزرگوں اور قریب و دور کے تمام سامعین کرام، پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء اکرام اور تمام حاضرین مجلس، جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ آج کا یہ پروگرام دستار بندی و اصلاح معاشرہ کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے۔ انہیں معجزات عطا کیے، لیکن یاد رکھیے جو نبی جس زمانے میں رہے ان کا معجزہ بھی اسی زمانے تک رہا۔ جو نبی جس زمانے تک رہے ان کا معجزہ اسی زمانے تک رہا۔ نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے، معجزہ ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے لاٹھی معجزے کے طور پر دی تھی، جس کو ہم عصائے موسیٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، عصائے موسیٰ کا معجزہ ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، ید بیضا والا معجزہ ختم ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسا معجزہ عطا کیا تھا کہ آپ جب کسی مردے کو چھوتے تھے یا پھونکتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، معجزہ ختم ہو گیا۔ بعض دفعہ تو نبی کے زندہ رہتے ہوئے، نبی کی موجودگی میں ہی ان کا معجزہ ختم ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام ابھی موجود ہیں، ابھی زندہ ہیں، ان کی زندگی میں ان کی اونٹنی کو قتل کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اتنا بڑا معجزہ بنا دیا، اتنا بڑا معجزہ بنا دیا کہ جو لوگ اس کو پڑھنے والے بنے، اللہ رب العزت نے ان کی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی پیدا کر دی۔ مگر افسوس، صد افسوس، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آج ہم مسلمانوں نے اس کتاب سے اپنے آپ کی اپنی دوری بنا لی ہے، اس کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس کتاب سے اپنے رشتے کو بہت حد تک ختم کر دیا ہے۔ تو نوبت یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج ہر تیر کا رخ مسلمانوں کی طرف ہے، ہر توپ کا دہانہ آج مسلمانوں کی طرف ہے، ہر انگلی کا اشارہ آج مسلمانوں کی طرف ہے، ہر بندوق کی نال آج مسلمانوں کی طرف ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ ہم اتنے بے بس و بے کس تو کبھی نہ تھے، ہم تعداد و اسباب کی قلت کے زمانے میں بھی اتنے مجبور و لاچار کبھی نہ تھے۔
اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے آپ کو قرآن مجید سے دور کر لیا، رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ صحابہ اکرام جن راستوں پر چل کر کامیاب ہوئے ان راستوں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ قرآن جو ہمارے لیے احکامات بتاتا ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا، تو نوبت یہ آئی کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا۔ اے مسلمانوں، اپنی وقت اپنی حیثیت کو پہچانو۔ تم انقلابی امت ہو، تم نے حالات کا رخ موڑا ہے۔ یہ کیا بلعجبی ہے کہ تم نے دین کے بدلے دنیا کا سودا کر لیا، عزت کے بجائے ذلت کا لبادہ اوڑھ لیا۔ یہ کیا بلعجبی ہے؟ تم اپنے اندر روح بلالی کیوں نہیں پیدا کرتے؟ تم اپنے اندر شان فاروقی کیوں نہیں پیدا کرتے؟ پڑھو، قرآن تھامو، تمہارا زوال اقتدار سے بدل جائے گا، تمہارا انحطاط عروج سے بدل جائے گا۔ صحرائے افریقہ تمہارے قدموں کی چاپ سننے کا مشتاق ہے، جبل طارق تمہاری راہ تک رہا ہے، پھر کیوں تاخیر ہے؟ انتظار کیوں ہے؟ جمود کیوں ہے؟ قرآن بھی باقی ہے، اس کا پیغام بھی باقی ہے، اسلام بھی زندہ ہے، اس کا پیغام بھی زندہ ہے، بس عمل کرنے والے ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، جب تک تم نے اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، تم نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے۔ اسی چیز کو اللہ رب العزت قرآن مجید میں یوں ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے ایمان والو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس میں جو احکامات بتائے گئے ہیں انہیں مضبوطی سے پکڑ لو، اس میں جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے ان سب کو اپنی زندگیوں میں اختیار کر لو۔ یہ قانون ہے، یہ دستور ہے، یہ شریعت ہے، یہ حاکم کی کتاب ہے، یہ مالک کی کتاب ہے، یہ کسی اور کی نازل کردہ کتاب نہیں ہے بلکہ خود رب ذوالجلال کی کتاب ہے۔ اس کتاب کو جب اللہ رب العزت نے نازل فرمایا تو ارشاد فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو سنو، ہم نے تورات بھی نازل کی، ہم نے انجیل بھی نازل کی، ہم نے سینکڑوں صحیفے نازل کیے۔ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى۔ ابراہیم کی کتاب ختم ہو گئی، موسیٰ کی کتاب ختم ہو گئی، سارے انبیاء کی کتاب ختم ہو گئی، لیکن جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا تو ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ہر دور میں قرآن مجید کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن کوئی کامیاب نہ ہو سکا، نہ قیامت تک کامیاب ہو پائے گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے خود اس کی حفاظت کی گارنٹی لی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی کتاب میں، اسی قرآن مجید میں اللہ رب العزت ایک دعویٰ کر رہا ہے۔ حضرات، اللہ ایک دعویٰ کر رہا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہاں حضرت کی گفتگو ہو رہی ہے اور آپ حضرات کھیر کھانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ بھائی، آپ پنڈال میں آ کر بیٹھے کرسی پر، آپ کے حوالے کھیر پیش کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت ایک دعویٰ کر رہا ہے۔ قرآن اللہ کی لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ کتابیں پہلے بھی نازل ہوئی، تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، لیکن وہ سب صرف کتاب اللہ ہے، وہ سب کتاب اللہ ہے۔ صرف اور صرف یہ اعزاز قرآن مجید کو حاصل ہے کہ قرآن مجید کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ تورات نازل ہوئی کتاب کی شکل میں، انجیل نازل ہوئی کتاب کی شکل میں، زبور نازل ہوئی کتاب کی شکل میں۔ کتاب کی شکل سمجھتے ہیں نا، یوں 2 جلد میں بند، وہ سب کتاب کی شکل میں نازل ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ طور پہ آئیے تورات دوں گا، عیسیٰ اپنے معبد خانے میں تشریف لائیے انجیل عطا کروں گا کتاب کی شکل میں، داؤد اپنے عبادت خانے میں تشریف لائیے
زبور عطا کروں گا کتاب کی شکل میں. وہ سب کتاب کی شکل میں آئیں اور آ کر بکھر گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا، قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا، بکھر کر آیا، ٹکڑوں میں آیا. کبھی کوئی سورت، کبھی کوئی آیت، کبھی پارے کا کوئی حصہ، یہ بکھر کر آیا. پہلی کی کتابیں اکٹھا آئیں، کتاب کی شکل میں آئیں، آ کر بکھر گئیں. قرآن بکھر کر آیا، ٹکڑوں میں آیا، ایسا جڑا. اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن قرآن کو کوئی توڑ نہیں سکتا. یہ اللہ رب العزت کا معجزہ ہے. میرے بھائیوں، اسی قرآن سے سہارا لیتے ہوئے عرض کرتا ہوں، اللہ اسی قرآن میں ایک دعویٰ کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے الہکم الہ واحد. اس سلسلے کو تھوڑی دیر ملتوی کر دیں. تھوڑی دیر ملتوی کر دیں. جزاکم اللہ. بس مختصر دیر میرے بھائیوں توجہ رکھیے گا. اللہ ایک دعویٰ کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے الہکم الہ واحد. الوہیت کا دعویٰ، ربوبیت کا دعویٰ. ساری کائنات کا الہ میں ہوں، معبود میں ہوں، مسجود میں ہوں. اور صرف اتنا دعویٰ نہیں، اللہ فرماتا ہے الہکم الہ واحد. میں اکیلا الہ ہوں، میں اکیلا معبود ہوں، میں اکیلا مسجود ہوں، میں ہی عبادت کے لائق ہوں. اللہ دعویٰ کر رہا ہے. میرے بھائیوں، جب دعویٰ بڑا ہوتا ہے تو دلیل بھی بڑی ہوتی ہے. اللہ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا، الوہیت کا دعویٰ کیا، ربوبیت کا دعویٰ کیا. دعویٰ جتنا بڑا ہوتا ہے دلیل بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. وکلاء حضرات عدالتوں میں دلیل پہ جرح کرتے ہیں. دلیل ٹوٹ جائے دعویٰ ٹوٹ جاتا ہے، دلیل کمزور پڑ جائے دعویٰ ختم ہو جاتا ہے. دلیل پہ جرح ہوتی ہے. جتنا بڑا دعویٰ اتنی بڑی دلیل. اللہ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا، الوہیت کا دعویٰ کیا. اللہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر. زمین و آسمان کے نظام کو دیکھو، میں سمجھ آؤں گا. واختلاف اللیل والنہار، دن کے آنے رات کے جانے، رات کے آنے دن کے جانے کو دیکھو، میں سمجھ آؤں گا. والفلک التي تجری فی البحر، پانی کو دیکھو، میں سمجھ آؤں گا. پانی کو میں نے اتنا لطیف بنایا ہے، اتنا لطیف بنایا ہے کہ اگر تم کسی دریا میں، کسی ندی میں کھڑے ہو کر پانی کو اپنی مٹھی میں لینا چاہو تو وہ تمہاری مٹھی میں نہیں آئے گا. لیکن دیکھو میں نے اس کی لطافت کو ایسی قدرت عطا کر دی، ایسی قدرت عطا کر دی کہ زمین کو اس پر ٹکا دیا. والفلک التي تجری فی البحر، زمین کو پانی پر ٹکا دیا. اللہ اکبر. وحدت کے برے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. بے شک. وحدت کے برے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے. ادنا ہے کوئی اعلیٰ، حبشی ہے یا قرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے. تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم آپ سناتا تو ہے. تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے. اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے. یکتا ہے یگانا ہے، یکتا ہے یگانا ہے، تو احد صمد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے. ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے. برقصہ عزیر کے قرآن گواہ ہے، مردوں کو سر عام جلاتا تو ہے. پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت،
پڑ جائے کسی وقت میں مریم پہ جو تہمت، طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے، طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے۔ اللہ دعویٰ کر رہا ہے، الوہیت کا دعویٰ، ربوبیت کا دعویٰ، دلیل زمین آسمان کا نظام۔ اللہ دوسرا دعویٰ کر رہا ہے، اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ رب العزت نے پہلا دعویٰ کیا الوہیت کا، اس کے لیے دلیل زمین آسمان کے نظام کو بنایا۔ دوسرا دعویٰ محمد الرسول اللہ، میرا محبوب رسول ہے۔ اللہ رسول تو پہلے بھی آئے، اللہ فرماتے ہیں پہلے آنے والے آتے رہے، اب وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، اب وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، ارے لوگوں وہ آئے جن کے لیے بیتاب سارا زمانہ تھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ اللہ دعویٰ کیا آپ نے، آپ کا محبوب رسول ہے۔ اللہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے الوہیت کا دعویٰ کیا، اس کے لیے دلیل بنائی زمین و آسمان کے نظام کو۔ اسی طرح دوسرا دعویٰ، بڑا دعویٰ کیا، اپنے محبوب کی رسالت کا دعویٰ کیا اور دلیل بنایا صحابہ اکرام کو۔ اللہ نے کہا تم الوہیت کی، میرے الوہیت کی جو میں نے دعویٰ کیا ہے اس کے لیے زمین و آسمان کو نظام کو دیکھو، میری الوہیت تم کو سمجھ آئے گی۔ اسی طرح صحابہ اکرام کیوں دیکھو گے تمہیں میرے محبوب کی رسالت سمجھ آئے گی۔ میرے بھائیوں، کہنا زیادہ تھا کچھ طبیعت بھی ناساز ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر طویل گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بچے جن کی آپ کی اس سال دستار بندی ہوئی ہے، قابل مبارکباد ہیں، ان سے زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے والدین، جنہوں نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کی اور ان کو اس مدرسے میں داخل کروایا، یا ایسے مدرسوں میں یا ایسے مکتبوں میں داخل کرواتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام والدین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔